بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس اور محمد بن کعب رضی اللہ عنہم نے بھی کہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے سے خوف زدہ ہوئے تھے، کیونکہ وہ بیٹے خوبصورت، خوش نظر حلیے والے اور خوش منظر تھے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھوڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ بس اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور نظر بد لگنا حق ہے، اور اگر تقدیر پر کوئی حاوی ہو سکتا ہوتا تو یقیناً نظر بد حاوی ہو جاتی، اور اگر تم لوگوں کو خود کو غسل دینے کا کہا جائے تو غسل دو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے پاس ایک بچی بھی بیٹھی تھی جس کے چہرے پر پلاہٹ اور کمزوری تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر دم کراؤ کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے۔ سامعین گرامی، جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے، لیکن ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی۔ یاد رکھیے گا کہ جس کی نظر لگتی ہے اسے عربی میں عین کہا جاتا ہے، اور جسے نظر لگتی ہے اسے معین کہا جاتا ہے۔ ہر عین حاسد ہوتا ہے، لیکن ہر حاسد عین نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ایک حاسد کے حسد میں وہ تاثیر نہیں ہوتی جو محسود یعنی جس سے حسد کیا جاتا ہے کی جان و مال وغیرہ پر اثر انداز ہو سکے۔ لیکن حسد کے دیگر بہت سے ایسے نقصانات ناقابل انکار ہیں جو حاسد، محسود اور پورے ہی معاشرے پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ لہٰذا حسد نظر بد سے وسیع ہے کہ نظر بد حسد میں سے ہے۔ اسی لیے جب حاسد حسد کرتے ہیں تو ہمیں ان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم اور تعلیم دی گئی ہے۔ لہٰذا حسد کے نقصانات سے، حاسدوں کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے میں نظر بد سے پناہ طلب کرنا بھی شامل ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کی نظر لگتی ہے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ لوگ جو جان بوجھ کر نظر لگاتے ہیں، یعنی انہیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں وہ شر ہے جس کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر یہ کام کرتے ہیں۔ نمبر دو، وہ لوگ جن کی نظر میں کسی کو نقصان پہنچانے کی تاثیر ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ جان بوجھ کر نظر نہیں لگاتے، بلکہ ان کے دل میں پائے جانے والے حسد اور ضرورت سے زیادہ کسی چیز پر اکڑاؤ اور فخر اس کا سبب ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ اکثر اوقات اپنے آپ کو یا اپنے قریبی اور پیارے لوگوں کو بھی نظر کا شکار کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم حسد اور خود پسندی سے بچیں، اور کسی پسند آنے والی چیز یا خصوصیت کے ظاہر ہونے پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس سے برکت کی دعا کریں، نہ کہ اس پر اکڑیں اور اترائیں۔ بڑوں کی نسبت بچوں پر نظر بد کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بچوں کو دیکھا تو ان بچوں کی والدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے کہ میں اپنے بھائی کی اولاد کے جسم دبلے پتلے دیکھ رہا ہوں، کیا انہیں کوئی مشکل یعنی بھوک، بیماری یا تکلیف وغیرہ درپیش ہے؟ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، جی نہیں، لیکن انہیں بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی اس بات کی تائید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دم کے الفاظ پیش کیے تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ دم سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور نظر بد یعنی جادو، آسیب اور بیماری وغیرہ سے نجات اور شفا طلب کی جاتی ہے، اور کسی شک اور شبہ کے بغیر یہ کہنا حق ہے کہ اس کام کے لیے قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ احادیث مبارکہ میں بیان کردہ الفاظ کے علاوہ کوئی اور الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں۔ اب آتے ہیں کہ نظر بد کی پہچان کیا ہے۔ ناظرین گرامی، نظر بد یا جادو یا آسیب کا اثر ہونے کی بہت سی علامات ہوتی ہیں۔ کچھ علامات تو ایسی ہوتی ہیں جن کے ظاہر ہونے کی صورت میں مزید کسی جانچ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں
جن کا سبب کوئی جسمانی یا نفسیاتی بیماری یا غیر معمولی رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اچھی طرح سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی پر جسمانی مشکلات نمودار ہونے کی صورت میں اسے نظر بد کا شکار سمجھ لینے سے پہلے ضروری ہے کہ جسمانی طور پر اس کا طبی معائنہ کروایا جائے اور کسی صحیح مستند نفسیاتی طبیب سے بھی اس کا معائنہ کروایا جائے، اور اگر ان دونوں اطراف سے اس میں کسی بیماری یا غیر معمولی حالت و کیفیت کا پتہ نہ چل سکے تو پھر نظر بد لگنے یا کسی جادو یا اسیب وغیرہ کے اثر ہونے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جی ہاں، طبی اور نفسیاتی معائنے کے بعد اس امکان کے بارے میں سوچا جانا چاہیے۔ فی الفور اس پر یقین نہیں کر لینا چاہیے کہ نظر ہی لگی ہے یا کوئی جادو یا اسیب وغیرہ کا اثر ہو گیا ہے۔ جب نظر بد، جادو یا اسیب وغیرہ کے اثر انداز ہو چکنے کا یا ایسے کسی امکان کا معلوم کرنا ہو تو اس کا بہترین اور تجربات سے ثابت شدہ طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں ایسا کوئی شک ہو اس شخص پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ان آیات کی تلاوت جو صحیح عقیدے اور عمل والے علماء کے تجربات کے مطابق اور بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ایسے معاملات میں علاج کی تاثیر رکھنے والی ہوتی ہے۔ جب ان آیات کو مشکوک شخص یا مریض شخص کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے یا بسا اوقات جب اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس پر درج ذیل علامات ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1، چہرے پر پلاہٹ کا ظاہر ہونا۔ نمبر 2، سینے میں گھٹن کا احساس ہونا۔ نمبر 3، تلاوت سننے کے دوران جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونا۔ نمبر 4، معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہونا۔ نمبر 5، پسینہ آنا، خاص طور پر کمر پر پسینے کی کمی یا زیادتی سے نظر کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، پہلوؤں میں درد محسوس ہونا۔ نمبر 7، بے چینی کی کیفیت ہو جانا اور ادھر ادھر دیکھتے اور متوجہ ہوتے رہنا۔ نمبر 8، رونا یا کسی سبب کے بغیر اور رونے کی کیفیت کے بغیر آنسو جاری ہو جانا۔ نمبر 9، کسی وقت یہ حالت پاس بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے جو کہ علاج کی غرض سے نہیں بیٹھے ہوتے۔ ایسی صورت میں معالج کو ان کی طرف بھی توجہ کرنا پڑتی ہے، لیکن دیکھنے والوں پر عموماً یہ اثر مریض کی حالت دیکھنے یا آیات شریفہ کو سمجھنے کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ وہ لوگ بھی کسی نظر بد، جادو یا اسیب وغیرہ کا شکار ہے۔ نمبر 10، پہلوؤں کا پھڑکنا اور جسم کے مختلف حصوں کا بلا ارادہ خود بخود حرکت کرنا۔ پھڑکنے کی اور حرکت کی کیفیت، رفتار اور انداز سے بھی علاج کرنے والوں کو نظر بد کی قوت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، دل ڈوبنے کی کیفیت وارد ہونا۔ نمبر 12، پٹھوں کا اکڑنا، کھینچنا اور درد ہونا۔ نمبر 13، نیم بے ہوشی اور بے حواسی محسوس ہونا اور کوئی بھی کام کرنے کی قدرت نہ پانا۔ نمبر 14، پہلوؤں میں ٹھنڈک کا احساس ہونا۔ نمبر 15، کسی طبی اور مادی سبب کے بغیر جسم پر نلاہٹ اور سبزی مائل دھبوں کا ظاہر ہونا۔ کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جو تلاوت سننے کی حالت کے بغیر بھی ظاہر ہوتی ہیں، مثلاً کسی معروف طبی اور مادی سبب کے بغیر وہ کام کرنے سے عاجز ہو جانا جس کام کو وہ شخص اچھی طرح سے کرتا تھا یا شوق سے کرتا تھا۔ کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق نظر کا شکار ہونے والے کے جسم و جان سے نہیں ہوتا، مثلاً کسی مادی اور ظاہری سبب کے بغیر اس کے کاروبار، نوکری، مال و متاع، خاندان وغیرہ میں نقصان ہوتے رہنا۔ اب آتے ہیں نظر بد کے علاج کی طرف۔ نظر بد کا نبوی علاج کیا ہے؟ وہ دم جو حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا، میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں اور اللہ ہی آپ کو شفا دے گا ہر ایک بیماری سے جو آپ میں ہے، اور گرہوں پر اور گانٹھوں پر جادو اور ٹونے کر کے پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ وہ دم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے مریضوں پر فرمایا کرتے تھے، تکلیف کو مٹا دے اے لوگوں کے رب، شفا دینا صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بیماری تکلیف وغیرہ کو دور کرنے والا تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں۔